الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا معبود حقیقی اور اکیلا مستحق رب، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت اور ریاضت ہماری اور آپ کی ہر ایک بندگی کا مستحق ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں اس کی اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا اور اس دنیا کو اپنی آخرت کی کھیتی بنانے کا حکم دیا، اور آخرت میں بندگی کا انعام جنت کی شکل میں دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی ہر بات کو ہم اور آپ کو بڑے تفصیل کے ساتھ سمجھایا، دین کی ہر بات انتھک محنت، بے مثال کوشش اور غیر معمولی قربانیوں کے ذریعے ہم اور آپ تک پہنچائی، تاکہ ہم اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنائیں اور ان کی عملی زندگی کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے جنت کے حصول یا جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حاضرین گرامی قدر، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کسے کہتے ہیں یا حقیقی کامیابی کیا ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، جو آدمی جہنم سے دور کر دیا جائے، جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، تو وہ آدمی کامیاب ہوا۔
ایک مسلمان کی حیثیت سے ہر عام مسلمان بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کی آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آخرت میں کامیابی یہ ہے کہ اسے جنت مل جائے۔ اس لیے کہ آخرت کی جو زندگی ہے، چاہے وہ مومن کی زندگی ہو کہ کافر کی ہو، وہ کسی نیک فرما بردار انسان کی ہو یا سرکش اور نافرمان انسان کی زندگی ہو، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور جو زندگی ہمیشہ کی ہے، اس زندگی میں آدمی کامیاب ہونا یقیناً چاہے گا، پسند کرے گا، بلکہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی ترجیح اور ہماری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی جب جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا، جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دے گا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی موت کو ایک دمبے کی شکل میں لا کر ذبح کر دے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ جنتیوں خلود ولا موت، اب ہمیشہ جنت ہی میں رہنا ہے، کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ اور جہنمیوں سے بھی یہی کہہ دیا جائے گا کہ یا اہل النار، اے جہنمیوں، اب ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، کبھی موت آنے والی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ کامیابی ایک ایسی کامیابی ہے کہ جو ہم میں سے ہر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بھائیو، جہنم سے نجات پا کر جنت میں جانے کا جو مسئلہ ہے، یہ جو کامیابی ہے، اس کامیابی کے درجات ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آدمی یا تو جنت میں ہے یا جہنم میں، صرف ایسا نہیں ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہم اور آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنت میں داخلے تک لوگوں کے کئی درجات ہوتے ہیں۔ یعنی جنت میں جانے والے لوگ کئی قسم کے ہوتے ہیں، جو جنت میں جاتے ہیں بالآخر جنت میں جا پاتے ہیں، اور وہ درجے کئی ہیں جو قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو بتائے گئے۔ ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی، ہم ان درجات کو پہچانیں اور یہ بھی جانیں کہ کس درجے میں ہم کب پہنچیں گے، کیسے کس درجے کے اندر ہمارا اور آپ کا شمار ہوگا۔ اس تفصیل کو ہم اور آپ کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں سب سے پہلے بنیادی طور پہ دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کر لوں، اور اس کے بعد اس جنت کے اندر جانے والوں کی درجہ بندی جو قرآن و سنت میں آئی ہے آپ کے سامنے ذکر کر لوں گا۔ سب سے کامیابی کا نچلا جو درجہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی جہنم سے نجات دے دے۔ یعنی آدمی جا سکتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں رہے گا۔ کامیابی کا آخری درجہ یہ ہے کہ آدمی جہنم سے نکال لیا جائے، بھیجا بھی جائے تو نکال لیا جائے، ہمیشہ جہنم میں نہ رہے۔ اس نجات کی، اس درجے کی، آخری درجے کی کامیابی کی آدمی کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ کیسے ملے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، ایسا آدمی جنت میں جائے گا، ایسا آدمی جنت میں جائے گا۔ وَمَن مَاتَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ، اور کوئی بھی آدمی اگر شرک کر کے شرک کے ساتھ مر جائے تو پھر وہ آدمی جہنم میں جائے گا، جہنم میں رہے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح ہدایت ہے، صریح رہنمائی ہے۔ بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی شرک یا شرک کے علاوہ بھی کفر کے درجے کا کوئی کام کرے، وہ کام جو آدمی کو مسلمان نہ رہنے دے، شرک ہے، کفر ہے، یا نفاق، عقیدے والا نفاق ہے، کوئی بھی ایسا کام جو آدمی کے لیے ہمیشہ کی جہنم کا معاملہ ہے، اس سے اگر آدمی بچ جائے تو یہ کامیابی کا کم سے کم درجہ، آخری درجہ ہے کہ آدمی جہنم میں جائے گا، جلے گا، جو بھی ہوگا، جیسے تفصیل میں بتاؤں گا کہ جو بھی ہوگا، لیکن ایک نہ ایک دن وہ جنت میں جائے گا، یہ اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے۔ تو آدمی کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ کفر سے آدمی باہر آ جائے، عقیدے کے نفاق سے آدمی باہر آ جائے، ہر طرح کے شرک سے اپنے آپ کو بچا لے، اور ایسی بدعتیں جن بدعتوں کا درجہ کفر کا درجہ، وہ بدعتیں جو کفر کے درجے کی بدعتیں ہیں، ان سے آدمی کو نکل آنا چاہیے اگر وہ کسی نہ کسی دن جنت میں آخر میں جانا چاہتا ہے تب۔ اس لیے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز رہی، کفر کے درجے کی کوئی بدعت، شرک، یا آدمی کے اندر عقیدے کا نفاق، تو پھر یہ آدمی ہمیشہ کا جہنمی رہے گا۔
آخرت سے پہلے دنیا میں اللہ نے فیصلہ سنا دیا، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ نے انبیاء کو سفارشی بنایا ہے، نبی علیہ السلام سفارش فرمائیں گے، بہت کچھ ہے، لیکن دنیا ہی میں اللہ نے یہ صاف کر دیا کہ ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی بالکل بھی مغفرت نہیں کرے گا۔ یہ درجہ ہے۔ اگلا درجہ کس کا ہے؟ کامیابی کا اگلا درجہ وہ آدمی ہے جو آدمی نیک نہیں تھا، یعنی آدمی موحد تھا، توحید بھی ہے اس کے اندر، آدمی کے پاس توحید ہے، لیکن بندہ گنہگار اس قدر، کفر بھی نہیں، نفاق بھی نہیں، اور آدمی کے پاس شرک بھی نہیں، لیکن گناہ اتنے زیادہ کہ اس کے گناہ اس کی نیکیوں پہ بھاری پڑ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں بھیج دیتا ہے۔ اب بھیجنے کے بعد اس کی مغفرت نہیں کرتا، اس کے حق میں کسی کو سفارشی بھی اللہ تعالیٰ نہیں بناتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے اعمال جتنے ہیں اتنے اعمال کی سزا دے کر پھر اس کے بعد جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجتا ہے۔ اس کے بعد اسے جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجتا ہے۔ یہ جنت سے نکلنے والا سب سے آخری انسان ہوگا، جنت سے، معاف کیجئے گا، جہنم سے نکلنے والا اور جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری انسان ہوگا۔ جہنم سے آخری نکلنے والا اور جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری انسان ہوگا۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری و مسلم میں روایت ہے، اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی یہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے جہنم میں سب سے اخیر میں جو آدمی نکلے گا وہ ایک ایسا آدمی ہوگا جہنم سے رینگتا ہوا باہر نکلے گا۔ وہ رینگتے رینگتے باہر نکلے گا اور خوش ہوگا کہ بالآخر مجھے نجات ملی جہنم سے۔ اب جب جنت کے قریب جائے گا تو اسے لگے گا کہ جنت تو بھری ہوئی ہے، وہ اللہ کے پاس آئے گا، آ کر کہے گا کہ اللہ تعالیٰ جنت تو بھری ہوئی ہے، اللہ کہے گا جاؤ جا کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ پھر جائے گا، جا کر دیکھے گا، پھر اسے لگے گا جنت بھری ہوئی ہے، وہ واپس لوٹ کر آئے گا اور آ کر یہ کہے گا اللہ تعالیٰ جنت بھری ہوئی ہے۔ اللہ کہے گا جا جنت میں داخل ہو جا، تو یہ کہہ رہا ہے جنت بھری ہوئی ہے، اب بھی تجھے میں جو عطا کروں گا دنیا نہیں، دنیا سے 10 گنا زیادہ جگہ تجھ آخری جنتی کو میں دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، آخری آدمی جو جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا نہیں، دنیا کے 10 گنا زیادہ جگہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں عطا کرے گا۔ یہ جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والا آخری جنتی اور اس کا بدلہ، یہ کامیابی کا اگلا درجہ یا آخری درجہ کہیے جو جہنم سے نکلے گا آدمی۔ اس سے بہتر کامیابی کا درجہ کس کا ہے معلوم ہے؟ اس آدمی کا درجہ ہے جو جہنم میں اپنے گناہوں کی وجہ سے جائے گا، جلے گا، جلتا رہے گا، سزا بھگت رہا ہے، اپنے بدعمالیوں اپنے گناہوں کی سزا اسے مل رہی ہے، لیکن ابھی اس کے گناہ ختم نہیں ہوئے۔ رب العالمین خود یا تو مغفرت کا فیصلہ فرما دے گا، سزا معاف کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام کو سفارشی بنائے گا، یا انبیاء علیہ السلام کو سفارشی بنائے گا، یا پھر نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ سفارشی بنائے گا، خود سفارش کی اجازت دے گا، اور پھر اس کے بعد ان کی سفارش قبول فرمائے گا، اور ایسے لوگوں کو جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جل رہے ہیں، ابھی سزا بھی پوری نہیں ہوئی اور معافی بھی نہیں ملی، سزا بھگتنی پڑ رہی ہے، ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، چاہے براہ راست یا کسی کو سفارشی بنا کر اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجے گا۔ یہ کامیابی کا اس سے ذرا بہتر درجہ ہے کہ کم سے کم ابھی ہمارے گناہ باقی تھے لیکن رب العالمین نے پورے گناہوں کی سزا نہیں دی، رب العالمین نے سارے گناہوں کی سزا ہم اور آپ کو نہیں دی، یہ کم سے کم درجہ ہوگا، اللہ معاف فرمائے ہم اور آپ کو۔ حاضرین گرامی قدر، اس کے بعد اس سے اوپر کے درجے میں وہ آدمی ہوگا یا وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب کے بعد بتائے گا تمہارے گناہ تمہاری نیکیوں پہ بھاری ہیں، تمہارے گناہ تمہارے نیکیوں پہ بھاری ہیں، اب تمہارے گناہوں کی سزا یہی ہے، جہنم تمہارا حق ہے، جہنم تم مستحق ہو جہنم کے، تمہیں جہنم میں بھیجا جانا ہے، تم جہنم میں بھیجے جانے کے لائق ہو۔ لیکن رب العالمین کو اسی بندے کی جس کے گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں، لیکن کوئی ادا کوئی عمل اگر دنیا میں پسند آ گیا ہو تو اللہ تعالیٰ پھر خود اپنی رحمت ظاہر فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا،
مستحق ہے تو جہنم کا، لیکن اللہ تعالیٰ خود معاف فرما دے گا، یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دیگر انبیاء کو یا صالحین کو، نیک لوگوں کو سفارشی بنا کر جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کو جہنم میں بھیجے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا۔ بھائیوں، یہ جو آدمی ہوگا نا، یہ بڑا خوش قسمت آدمی، عمل تو اس نے وہ کیے جو جہنم میں جانے والے جلانے والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے بندو، ہر نیکی کو غیر معمولی سمجھ کے کرو، اور ہر نیکی کو غیر معمولی اخلاص کے ساتھ کرو۔ کیا پتہ کون سی نیکی ہمارے سارے گناہوں پہ بھاری پڑ جائے، کیا پتہ ہمارا کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے، کس نیکی سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ معاف فرمائے۔ سچ یہی ہے کہ ہماری زندگی میں گناہ زیادہ، نیکیاں کم ہیں، لیکن جو نیکی کرو، ایک تو گناہ کرنے سے بچو، لیکن جو نیکی کرو اتنے اخلاص سے کرو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کل کے دن اگر ہمارے گناہ زیادہ بھی ہو جاتے ہیں تو کچھ تو نیکیاں ایسی ہوں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرما دے، ہمیں معاف کر دے، یا اللہ کے نبی کو یا کسی کو سفارشی بنا دے۔ سنن ابی داؤد اور ترمذی کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت میں جو گناہ کبیرہ کر کے جہنم میں گئے ہوں گے، میری سفارش ان کا حق بنے گی، میری سفارش ان کا حق بنے گی۔ اور اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ موقع دیا، میں نے وہ دعا اٹھا کر رکھی ہے، روز قیامت اپنی امتیوں کے لیے استعمال کروں گا۔ لیکن یہ امتی کون ہوں گے؟ یہ اس حدیث کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے یہ امتیوں میں سے گنہگار ہوں گے، امتیوں میں سے وہ بدعتی جن کی بدعت کفر کے درجے کے ہوں، وہ امتی ہی نہیں رہ جائیں گے، تو پھر امتی ہونے کی وجہ سے سفارش کا حق انہیں کہاں سے حاصل ہوگا؟ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی گناہوں کے زیادہ ہونے کے باوجود جہنم میں نہیں ڈالے گا، اس کے بغیر اللہ تعالی جنت میں داخل کر دے گا۔ بھائیوں، کامیابی کا اگلا درجہ، اس سے آگے کا درجہ کون سا ہے؟ یہ حقیقت میں کامیابی نہیں، یہ نقصان کے بعد پھر کامیابی کی بات ہے۔ یہ درجہ وہ ہے جن لوگوں کو اصحاب الاعراف کہا گیا۔ اصحاب الاعراف کہا گیا۔ کون اصحاب الاعراف؟ قرآن کے اندر ایک سورہ اعراف بھی ہے، آپ اگر اس آیت کی تفسیر پڑھیں جس میں اصحاب اعراف کا تذکرہ آیا ہے، مفسرین کے اقوال میں سے راجح قول یہی ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا اعمال جب دیکھا جائے گا، ایمان اور عقیدے کے بعد جب اعمال دیکھے جائیں گے، گناہ اور نیکیاں دونوں برابر ہیں۔ نیکیاں زیادہ نہیں کہ جنتی کہا جائے، اور گناہ زیادہ نہیں کہ جہنم کا مستحق قرار دیا جائے۔ ان کو اللہ تعالیٰ درمیان میں رکھے گا۔ وہ جہنمیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنمی ہونے سے بچا لیا۔ وہ جنتیوں کو دیکھیں گے، تمنا کریں گے اللہ تعالیٰ کیا یہ اچھا ہو کہ تو ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ یہ اسی کیفیت میں رہیں گے، ایک وقت گزرے گا اسی کیفیت میں، اور اس کے بعد رب العالمین اپنا کرم فرمائے گا، اپنے کرم سے ان کو، چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے۔ رب العالمین نے کہا میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے، اللہ تبارک و تعالی فضل سے کام لے گا، رحم و کرم سے کام لے گا۔ اصحاب اعراف کا انجام یعنی بالآخر اللہ تعالی جنت میں ان کو داخل کر دے گا۔ یہ کامیابی کا اگلا درجہ ہے۔ بھائیوں، اس سے آگے جو کامیابی کے درجات ہیں وہ کون سے؟ یہ ان لوگوں کے ہیں جن لوگوں کے پاس نیکیاں بھی ہیں، گناہ بھی ہیں، لیکن ان کی نیکیاں گناہوں پر غالب ہیں، یا پھر ان کے پاس توحید اس قدر زیادہ مکمل ہے کہ ان کی توحید ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ دو باتیں ہیں اس کے اندر سمجھیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہیں، جب ان کے اعمال تولے جائیں، اعمال نامے تولے جائیں یا ان کو تولا جائے تو ان کی نیکیاں ان کے گناہوں پہ بھاری ہیں، اور اس کے ساتھ یہ اگر نیکیاں زیادہ نہ ہو، گناہ زیادہ ہو، تب بھی نیکی ان کے پاس ایک بڑی نیکی ایسی ہے، توحید خالص توحید ایسی لے کر آئے ہیں کہ اس توحید خالص نے ان کے گناہوں کو مٹانے کا کام کر دیا ہو۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کر دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسئلے کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ابن آدم
اے آدم کے بیٹے انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے جب تک تم مجھ سے امید لگائے رکھے گا اور مجھ سے دعا کرتا رہے گا میں تجھے معاف کرتا جاؤں گا، اور مجھے پرواہ نہیں ہوگی کہ میں کتنی مرتبہ تجھے معاف کر رہا ہوں۔ جب تک تم مجھ سے امید لگائے دعا کرتا جائے گا میں تجھے معاف کرتا جاؤں گا، پہلی بات۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ نے کہا کہ اے آدم کے بیٹے لو اتیتنی لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر اتنے ہو جائیں کہ آسمان کے بادلوں تک جا پہنچیں، تیرے گناہ اتنے زیادہ کہ آسمان کے بادلوں تک جا پہنچے ہیں، پھر تو میرے پاس آئے اور آ کر مغفرت طلب کرے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ تیرے گناہ کتنے ہیں۔ اور تیسرا جملہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے تیرے گناہ اس قدر زیادہ ہیں کہ لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، زمین بھر گئی تیرے گناہوں سے، ساری زمین بھر گئی تیرے گناہوں سے، اتنے زیادہ گناہ تو لے کر آیا ہے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، لیکن میرے پاس آیا تو ایسے آیا ہے کہ کبھی تو نے شرک نہیں کیا، تیرے سے شرک کبھی نہیں ہوا ہے، یا شرک سے پاک تو آیا ہے، کیا بھی ہے تو معافی تلافی کے بعد، بغیر شرک کے میرے پاس تو آیا ہے، تو کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، اتنی ہی زمین بھر مغفرت لے کر میں تیرے پاس آؤں گا۔ سبحان اللہ، توحید اگر توحید خالص ہو، توحید اگر توحید خالص ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ گناہ زیادہ بھی ہوں گے تو اللہ توحید کو گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یہاں توحید سے میرا مراد صرف شرک اکبر سے بچنا نہیں ہے، شرک اکبر سے صرف بچنا نہیں ہے کہ یہ آدمی کہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی سے مانگتا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، یہ شرک اکبر سے بچنا ہے، شرک اکبر سے بچنا ہے۔ لیکن یہاں جو حدیث میں کہا گیا وہ شرک اکبر سے بھی بچنا ہے، شرک اصغر سے بھی بچنا ہے، یعنی ریاکاری نمود وغیرہ سے بھی بچنا ہے، اور شرک اصغر کی جو جو شکلیں ہیں غیر اللہ کی قسم کھانا ہو یا ایسی ہی دوسری شکلیں، شرک اصغر سے بھی بچنا ہے۔ اور ایک چیز ہوتی ہے شرک خفی کہلاتا ہے۔ شرک خفی کیا ہے؟ شرک خفی کہتے ہیں آدمی کے اندر ایک ڈر ہے، ایک ایسا ڈر جسے خوف السر کہا جاتا ہے، آدمی ڈرتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، چھو لوں گا تو کیا ہو جائے گا۔ جیسے بہت سارے لوگ بت کو اٹھا کر توڑنے کے لیے کہیں، بت کو مانتے نہیں، بت کی عبادت کرتے نہیں، اگر بت کو توڑنے کے لیے کہیں ڈرتے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ خوف السر ہے، آدمی کے دل میں ڈر ہے، پتہ نہیں جن میرا کیا کر دے گا، میرا شیطان میرے ساتھ کیا کر دے گا۔ وہ نہیں جو فطری خوف ہے، انسان کو ڈر ہوتا ہے، دشمن کا ڈر ہوتا ہے، گائے بیل لات مارے گی، سینگ مارے گی، گدھا لات مارے گا، یہ ڈر یہ نہیں، اس سے ہٹ کر ایک معنوی ڈر جو آدمی کے اندر ہوتا ہے اس کو خوف السر کہتے ہیں۔ ابن قیم نے لکھا ہے جو آدمی شرک اکبر سے بھی پاک ہو، شرک اصغر سے بھی پاک ہو، اور اس حد تک پاک ہو کہ شرک خفی بھی اس کے دل کے اندر نہ ہو، اتنی خالص توحید اگر لے کر آئے گا یہ توحید اتنی طاقتور ہوگی اس کے گناہوں کا کفارہ بنا کر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیج دے گا۔ یہ کامیابی کا اگلا درجہ ہے، یہ وہ درجہ ہے جہاں آدمی جہنم سے بالکلیہ بچا لیا گیا، پوری طرح بچا لیا گیا اور اسے جنت کے اندر بھیج دیا گیا۔ اور حاضرین گرامی قدر، کامیابی کا اس سے اگلا درجہ، کامیابی کا اس سے بڑا درجہ وہ ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جانے والا درجہ قرار دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مروی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روز قیامت میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں، اللہ کے نبی کو روز قیامت جو امتیں آئیں گی نا وہ منظر دکھایا گیا، عرضت علی الامم، میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں، ایک کے بعد ایک کے بعد میں نے دیکھا کوئی نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ ایک جماعت ہے، میں دیکھا کوئی اور نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ 2 آدمی، اور کوئی نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ ایک ہیں۔ اچانک مجھ سے کہا گیا، میں نے دیکھا ایک طرف اتنی بڑی امت، بہت بڑی تعداد آ رہی ہے، تو میں نے سمجھا کہ یہ میری امت ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے محمد یہ حضرت موسیٰ کی قوم ہے یا آپ کی نہیں،
آپ دوسری طرف دیکھیے، میں جب دوسری طرف دیکھوں گا میرے امتی مجھے نظر آئیں گے، اور اللہ کے نبی سب سے زیادہ متبعین رکھنے والے نبی ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے حدیث پوری مکمل کر کے کہا، اس حدیث کے آخر میں اللہ کے نبی نے کہا میری امت میں 70,000 ایسے لوگ ہوں گے، 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے، بغیر عذاب کے اور بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے، بغیر عذاب کے داخل ہوں گے، اور ساتھ میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ کامیابی کا اور اعلیٰ درجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، آگے بڑھنے سے پہلے حدیث کا بھی ٹکڑا باقی، لیکن ایک مسئلے کی وضاحت کر لوں۔ اس حدیث میں 70,000 کا لفظ آیا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے ہم اگر آج سوچ کر دیکھیں صحابہ کی تعداد ہی، علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 1,24,000 صحابہ تھے، 1,24,000 صحابہ تھے۔ آج اگر ہم سوچیں کیا ہم ان 70,000 میں سے ہو جائیں گے تو دل مانے گا کیا کہ ہم صحابہ سے زیادہ بہتر ہو جائیں گے؟ مایوس بھی تو ہو سکتے ہیں کہ بھئی 70,000 تو سارے صحابہ ہی میں ہو جائیں گے، ہمارا مقام کب آئے گا، ہمارا نام کب آئے گا؟ سبحان اللہ۔ رب العالمین بڑا کریم ہے۔ مسند احمد وغیرہ کی ایک اور روایت صحیح سند کے ساتھ آئی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے پہل بتایا گیا 70,000 میرے امتی بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 2 باتیں بتائی۔ ایک بات تو یہ بتائی کہ ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے، ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے۔ 1000 کو 70,000 میں ضرب دے کر دیکھیے، 70 ملین ہوتے یا 7 کروڑ آدمی ہوتے۔ سبحان اللہ۔ امت محمدیہ کے 7 کروڑ آدمی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ایک بات۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں بیان فرمائی، حساب و کتاب میں ہر 1000 کے ساتھ 70,000، اور اس کے بعد 3 حثیات من حثیات ربی، پھر رب العالمین 3 مٹھیاں اپنی مٹھی سے اٹھا کے بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنے اللہ کے بندے ہوں گے، کتنے اللہ کے بندے ہوں گے۔ رب العالمین جب اپنی مٹھی پر اٹھا کے ڈالے گا وہ کتنے ہوں گے، اس کا حساب کسی کے پاس نہیں، کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ بھائیو، یہ کامیابی کا وہ مقام ہے جہاں عذاب بھی نہیں، حساب بھی نہیں، کتاب بھی نہیں، آپ کے ہم سے کوئی حساب و کتاب ہی نہ لیا جائے، سیدھے اللہ تبارک و تعالی جنت میں بھیجنے کا وعدہ کرے۔ ایسے لوگ کروڑوں میں ہوگی، امت محمدیہ میں سے کروڑوں میں ہوگی، اور اس تعداد کے اس قدر زیادہ ہونا یہ بتلاتا ہے کہ امت میں توحید کی حفاظت کرنے والے اور اپنے اندر اخلاص کے اس درجے کو پیدا کرنے والے جو اللہ کے نبی نے بتایا وہ بہت زیادہ ہوں گے انشاءاللہ جب انجام کار نکلے گا۔ یہ اور بات ہے کہ جہنم میں جانے والے اس سے زیادہ ہوں گے، سبحان اللہ، جہنم میں جانے والے اس سے زیادہ ہوں گے، لیکن مقابلہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بھی کہیں نہ کہیں کسی درجے میں شامل کرنے کے لیے یہ تعداد بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں، امید باقی رہتی ہے، چاہے کتنے گئے گزرے ہوں، لیکن کوشش کریں تو شاید اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے۔ کیا کرنا پڑے گا؟ صحابہ اللہ کے نبی کے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جب یہ بات کہی، اللہ کے نبی اپنے حجرے میں داخل ہو گئے۔ اب ہم آپس میں بات کرنے لگے یہ کون ہوں گے 70,000؟ 70,000 کون ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے، بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے؟ ہر کوئی اپنی اپنی بات کہہ رہا تھا۔ اللہ کے نبی واپس پلٹ کر آئے تو صحابہ نے پوچھا، تو اللہ کے نبی نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ 4 صفات ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین لا یسترقون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے پہلے وہ جو رقیہ کرنے کا مطالبہ نہیں کرتے، رقیہ کرنے کا مطالبہ نہیں کرتے، ولا یتطیرون، بدفعلی نہیں لیتے، یعنی کسی چیز کو منحوس، کسی وقت کو منحوس، کسی مقام کو منحوس سمجھنا، کسی بھی چیز کو منحوس سمجھنا، یہ بدفعلی لینا۔ نیک فعل، فعل بد، تو بدفعلی لینے سے بچتے ہیں، دوسری صفت۔ اور تیسری صفت ہے علاج میں وہ داغنے والا علاج نہیں کرتے، لا یکتوون، درخنے والا علاج نہیں کرتے۔ اور چوتھی صفت اللہ کے نبی نے کہی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ رب العالمین پہ مکمل توکل کرنے والے۔ بھائیو، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں ان 4 کلمات کی تفصیلات میں جاؤں، لیکن بنیادی ایک بات ان 4 باتوں میں جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اہل علم نے لکھا ہے ان 4 میں اصل صفت چوتھی ہے، وہ ہے توکل، اللہ پہ بھروسہ، اس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ پہ کامل بھروسہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ وہ کسی سے کوئی امید نہ رکھے،
نہ ڈر میں، نہ لالچ میں، کسی چیز میں بھی اللہ پر مکمل توکل کرنے والے ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بغیر حساب و کتاب کے اور بغیر عذاب کے وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ یہاں ایک دو مسئلے بتا دوں تاکہ لوگ غلط فہمی میں نہ رہے۔ بھائیو، رقیہ کرنا جائز ہے، ثواب کا کام ہے۔ رقیہ اگر کوئی آدمی کرتا ہے 70,000 سے باہر نہیں جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ جو رقیے کا مطالبہ نہیں کرتے، لا یسترقون، اللہ کے نبی نے کہا جو دوسروں کو دم کرے، مثال کے طور پر باپ اپنے بچوں کو دم کر دے، شوہر بیوی پہ دم کر دے، بیوی شوہر پہ دم کر دے، آپ اگر پھونک دیتے ہیں آیات پڑھ کر، دعائیں پڑھ کر، اس سے آپ اس حساب و کتاب سے باہر نہیں جاتے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ بھی سمجھیں، بغیر مطالبے کہ اگر کوئی ان کا رقیہ کر دیتا ہے، بیمار ہیں، میں کسی سے مانگنے نہیں جا رہا ہوں، لیکن کوئی خود آ کر مجھ پہ پھونک مار دے، دم کر دے، بغیر مطالبے کے بھی جن کا رقیہ کر دیا جائے وہ بھی اس حساب و کتاب سے باہر نہیں ہوتے۔ یہ بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار کہتے ہیں ہم نہیں، کوئی پھونکنے بھی آئے تو کہتے ہیں نہیں میں 70,000 کی فضیلت پانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے بندو، اللہ نے جتنی چھوٹ دی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، آپ مطالبہ کریں تب اس سے باہر نکلیں گے، آپ مطالبہ نہ کریں، خود بخود اگر کوئی آپ پہ رقیہ کر دے، دم کر دے، تب بھی آپ اس فضیلت کے مستحق باقی رہیں گے، یہ مسئلہ یاد رکھیے۔ تیسری بات جو زیادہ اہم ہے، یہ جو 3 صفات ہم نے کہی، ایک تو علاج میں داغنے کا علاج نہیں کرتے، بدفعلی نہیں لیتی، رقیہ نہیں کرتے، اس کا ایک مطلب بعض حضرات نے غلط سمجھا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بیمار ہو تو علاج نہ کرے۔ اگر آدمی کوئی بیماری لاحق ہو، دوا نہ کھائے، علاج نہ کرے، ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے بندو یہ اس حدیث میں شامل نہیں۔ آپ علاج کیجئے، دوا کھائیے، ڈاکٹر کے پاس جائیے، لیکن خیال صرف اس کا رکھیے کہ یہ ڈاکٹر کا معاملہ، یہ دوا کا معاملہ توکل کا بڑا امتحان ہے۔ آپ بالکل دوا استعمال کر سکتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تداووا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو تم دوا کرو، علاج کرو، فَإِنَّهُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا وَقَدْ أَنزَلَ لَهُ شِفَاءً، اللہ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، مسئلہ یہ ہے کہ آدمی یا تو دوا نہیں پہچانتا یا کبھی دوا لیتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے شفا کا فیصلہ نہیں ہوتا، ورنہ ہر بیماری کا علاج اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اور علاج کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ خود اللہ کے نبی کا علاج کیا گیا، جنگ احد میں اللہ کے نبی زخمی ہوئے، صحابہ نے اللہ کے نبی کا علاج کیا۔ علاج کرنے سے 70,000 سے آپ باہر نہیں ہوتے ہیں، البتہ علاج کے دوران اپنے توکل کی حفاظت کریں۔ وہ کیا ہے؟ ڈاکٹر سبب ہے، دوا سبب ہے، اول و آخر میرا اور آپ کا دل اللہ تعالیٰ ہی سے جڑا رہنا چاہیے، سبب سے نہ جڑے کہ یہ ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا شفا مل جائے گی، یہ دوا کھا لوں گا شفا مل جائے گی، نہیں، جو سبب ہے، ڈاکٹر ہے، دوا ہے، علاج ہے، میں کروں گا، لیکن اول و آخر میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ ہی پر رہے، پورا توکل اللہ تعالیٰ ہی پر اگر رکھوں تو پھر یوں سمجھیے علاج کرنے کے باوجود 70,000 یا اس کروڑ یا اس سے زیادہ کی تعداد میں پھر بھی ہم اور آپ شامل رہیں گے۔ حاضرین گرامی قدر، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے جو بندے ہیں ان میں سب سے اونچے درجے کی کامیابی ان لوگوں کی ہے، وہ جو بغیر حساب و کتاب کے، بغیر عذاب کے جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ اب جنت میں جانے کے بعد پھر وہاں الگ درجات ہیں، جنت میں جانے کے بعد وہاں الگ درجات ہیں۔ جنت کے کتنے درجے ہیں؟ لوگوں کے ہاں بہت مشہور ہے 100 درجے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جنت کے درجے کتنے ہیں کسی کو نہیں معلوم ہے، جنت کے درجے کتنے ہیں کسی کو نہیں معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ درجات نہیں بتائے، البتہ 100 درجات کی ایک فضیلت یا 100 درجات میں سے کچھ کی فضیلت آئی، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ 100 ہی درجے ہیں۔ جنت کے درجے کتنے ہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور ان میں سب سے اعلیٰ درجہ انبیاء کے بعد اگر امتیوں کو نصیب ہو سکتا ہے تو یہ کہ وہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہنے والے بن جائے، اللہ کے نبی کی صحبت اور ساتھ جنت میں نصیب ہو جائے۔ اس دنیا میں آنے جانے کا نظام اللہ نے خالص اپنے اختیار میں رکھا، اللہ نے نہیں شاہ ہمیں پیدا نہیں کیا، نبی کی صحبت نصیب نہیں ہو سکی، لیکن اللہ نے موقع دیا ہے دنیا کے اندر، ایسا ایمان، ایسا عمل، ایسا تقوی، ایسی بندگی کرو کہ زمانے کا یہ فرق مٹا کے جب جنت میں جاؤ تو نبی کی مجلس میں بیٹھنے والے، نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بن جاؤ، کامیابی کی اس اعلیٰ مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ سبحان اللہ۔ بھائیو،
یہ ہیں وہ درجات جو قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو بتائے گئے. اس دنیا سے جانے والے ہم انسان انہی درجات میں سے کسی درجے میں جائیں گے. رہے وہ جن کو ایمان ہی نصیب نہیں ہوا، نفاق پہ مر گئے، شرک پہ مر گئے، کفر پہ مر گئے، یا ایسی بدعت پہ جو کفر کے درجے کی بدعت ہے، حجت قائم ہونے کے بعد مر گئے اسی بدعت پہ اصرار کرتے ہوئے، یہ تو گئے ہمیشہ کے جہنمی. لیکن نجات پانے والے لوگوں کے یہ درجے ہم اور آپ کو ایک پیغام دیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ نوٹ کر کے دیکھو. ان میں سے ہر کامیابی کے مقابلے میں اگلی کامیابی بہت بڑا فرق ہے. ایسا نہیں کہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 کا معاملہ. آپ ہر دو کے درمیان کامیابی کے جو درجات ہیں، ان کے درمیان کے فرق کو اگر آپ دیکھنا چاہیں، بہت بڑا فرق ہے اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دنیا کے ہر میدان میں بیسٹ، دی بیسٹ، سب سے بہتر بننے کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو پھر اس دنیا میں آخرت میں کامیابی کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس اعلیٰ مقام پہ پہنچنے کی کوشش کیوں نہ کی جائے. ہم اور آپ جس طرز کی زندگی جی رہے ہیں نا، اللہ معاف فرمائے، اللہ کے بندے نیک ہیں، لیکن ایک عام مسلمان کی زندگی دیکھیے، لگتا ہے بیڑا پار بھی ہوگا تو بڑی مشکل سے ہمارا پار ہو پائے گا. ہماری زندگیاں دیکھیے، ہمارے معمولات دیکھیے، ہمارے صبح و شام دیکھیے، ہماری عبادتوں کو دیکھیے، ہمارے اخلاق کو دیکھیے، ہمارا لوگوں کے ساتھ سلوک دیکھیے. کیا ہم امید کرتے ہیں؟ لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ لٹک جائے، اللہ نہ کرے. سبحان اللہ. بھائیو، اس غفلت سے بیدار ہوں اور دیکھیں کامیابی کے کتنے مقامات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اور کس مقام پہ پہنچ کر ہم اور آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے. آج کی اس خطبہ جمعہ سے میں یہی پیغام اپنے آپ کو سب سے پہلے، پھر آپ تمام حضرات اور خواتین کو یاد دلانا چاہتا ہوں. اللہ کے بندو، جنت جسے کہتے ہیں نا، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اس جنت کا ایک کوڑے بھر، یعنی ایک گز بھر حصہ، ایک ہاتھ بھر جو زمین جنت کی ہے یا جنت کا حصہ، یہ دنیا اور دنیا کی جو کچھ نعمتیں اس سے کہیں زیادہ بھاری ہے، اس سے زیادہ قیمتی ہے. ایسی جنت کے حصول اور اس میں کامیابی کی یہ جو درجات ہیں، ان درجات کو پانے کے لیے ہم اور آپ کو انتھک محنت کرنی چاہیے، بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو مثالی کامیابی کی طرف لے کر جانا چاہیے. نیکی کرنے کا، نیکی کمانے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے مت دو. اس دنیا میں ملنے والے جو سانس ہیں، ان کو غنیمت سمجھو. ہمارے سامنے جو منزل ہے، جو انعام ہے، بہت بڑا ہے. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ. نبی علیہ السلام نے کہا، لوگو، اللہ نے تمہارے ساتھ جس سامان کا سودا کیا ہے نا، وہ بہت قیمتی ہے. الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. اللہ نے تمہارے ساتھ جس کا سودا کیا ہے وہ جنت ہے. اس کے حاصل کرنے کے لیے محنت کرو. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے، کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جہنم سے بچ کر جنت میں لے جانے والے اعمال کو ہم اور آپ کو اپنی زندگی میں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر قائم رکھے، جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو لوگ بہکے ہوئے بھٹکے ہوئے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پاکیزہ رزق، حلال رزق نصیب فرمائے. ہماری اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اور دنیا میں جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی، اللہ تعالیٰ ظالموں کی پکڑ کرے، مظلوموں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو اس دنیا میں اللہ کی بندگی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی، اور جب اللہ کے پاس جائیں تو اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے والدین سے راضی ہو جائے، ہمارے اساتذہ، ہمارے بڑے بزرگوں سے اللہ راضی ہو جائے. اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کو جنت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.